بعد میں اللہ کی تعریف کرنے بھول جاتے ہیں۔ جاؤ دیکھو تو صحیح، کئی ایسے لوگ ہیں جو ایک ایک وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، ایک ایک وقت کے کھانے کو ترس رہے ہیں، اور ہمارے دسترخوان پہ کتنی ڈشیں پڑی ہیں، پھر بھی ہم اللہ کا شکریہ ادا نہ کریں۔ دن کو اور ڈش ہے، دوپہر کو اور کھانا ہے، رات کو اور کھانا ہے۔ اللہ اتنا اتنا عمدہ، اتنا اتنا اچھا کھانا ہمیں ہر روز کھلاتا ہے، اور ہم اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ کھانا کھا کے یہ دعا پڑھ لے، یہ دعا ہم سب کو یاد ہونی چاہیے۔ کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھا کرو، اللہ کی تعریف کیا کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ اے اللہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تمام شکرانے تیرے لیے ہیں۔ اللہ تو نے مجھے اتنا عمدہ اتنا اچھا کھانا کھلا دیا ہے، اللہ میں تو اس کے قابل نہیں تھا، اللہ مجھے اتنا اچھا کھانا کھلا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کھانا ملا، کھانا کھا کے یہ اللہ کو نہ بھولا، اللہ کو اس نے یاد کیا، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی تعریف کی، اللہ کا شکر کیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العزت ایسے بندے کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جو بندہ لباس پہنے، لباس پہننے کے بعد پھر یہ دعا پڑھتا ہے، یہ دعا خود بھی یاد کریں، اپنے گھر والوں کو یاد کروائیں، اپنے بچوں کو یاد کروائیں۔ آج ہم بڑے خوش ہوتے ہیں اگر چھوٹا بچہ ABC سنائے نا، ہم اس کو شاباش دیتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، دوستوں کو بتاتے ہیں، رشتہ دار کو بتاتے ہیں، بھائی کبھی ان کو دعائیں بھی یاد کرواؤ پھر خوش ہو۔ یہ اصل خوشی والی بات ہے، یہ اصل خوش ہونے والی بات ہے۔ کیا آپ کے بچے کو سیڑھیاں چڑھنے کی دعا آتی ہو؟ یہ اصل خوشی والی بات ہے۔ سیڑھیاں اترنے کی دعا آپ کے بچے کو آتی ہو، واش روم میں جانے کی دعا آتی ہو، واش روم سے نکلنے کی دعا آتی ہو، لباس پہننے کی دعا آتی ہو۔ چھینک آئے تو کیا پڑھنا ہے، کسی کو چھینک آئے تو ہم نے کیا جواب دینا ہے، سوتے وقت کی کیا دعا ہے، سو کے اٹھنے کی کیا دعا ہے، دودھ پینے کی کیا دعا ہے، علم اضافے کی کیا دعا ہے، مسجد میں جانے کی کیا دعا ہے، مسجد سے نکلنے کی کیا دعا ہے، گھر میں داخل ہونا ہے تو کیا اللہ کا ذکر کرنا ہے، گھر سے نکلنا ہے تو کیا دعا پڑھنی ہے۔ یہ ساری دعائیں روز مرہ کی دعائیں، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ، کھانا کھانے کے بعد اللہ کی تعریف، لباس پہننے کی کیا دعا ہے، یہ ہمارے بچوں کو یاد ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے لباس پہننے کے بعد، عام لباس پہننا ہے، عام لباس اس نے پہن کے یہ دعا پڑھ لی ہے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے، تو نے یہ مجھے لباس پہنا دی ہے، اللہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ لباس تو نے مجھے دیے ہے، تو نے مجھے پہنایا ہے، اتنا عمدہ لباس۔ کئی لوگ ہیں جن کے پھٹے پرانے کپڑے، وہ انہوں نے بھی تو کپڑے پہنے ہیں نا، وہ بھی تو کپڑے پہن کے گھومتے ہیں پھرتے ہیں۔ کئیوں کے پاس سردی سے بچنے کے لیے کپڑے نہیں ہے، لباس نہیں ہے، بستر نہیں ہے۔ اللہ کا شکریہ ادا کرو، اللہ نے ہمیں سارا کچھ عطا کیا ہے، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دعا پڑھ لے لباس پہننے کے بعد، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العزت اس بندے کے زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آئے خوشی کے موقع پہ بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے، مطلب انسان نہیں بننا۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ۔ آج دیکھ لو مطلب ہی مطلب ہے، مطلب ہی مطلب ہے، جس کو دیکھ لو مطلب ہی نظر آتا ہے۔ کہاں چلی گئی اللہ کی رضا؟ آخری بات پر بات کرنے لگا ہوں، کہاں چلا گیا اللہ کی رضا کے لیے وہ عبادت کرنا، اللہ کی رضا کے لیے اعمال کرنا؟ آج صرف مطلب ہی مطلب رہ گئے۔ رشتہ داری کے دیکھ لو، ادھر مطلب ہے جو میری خوشی میں آئے گا میں اس کی خوشی میں جاؤں گا، جو میری کمی میں آئے گا میں اس کی کمی میں جاؤں گا، جو میرے گھر میں آئے گا میں اس کے گھر میں جاؤں گا۔ کئی سال ہو گئے ہیں
بہنوں کے ساتھ تعلقات اس نے توڑ دیے، بھائیوں کے ساتھ، سگے بھائیوں کے ساتھ اس نے تعلقات توڑ دیے، اور ساتھ فخر سے بتاتا ہے مولوی صاحب مجھے سال ہو گیا میں اپنے بھائی کے گھر میں نہیں گیا۔ یہ فخر کرنے والی بات نہیں ہے بھائی، اللہ سے ڈرنے والی بات ہے۔ یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں کر رہے ہو، بہت بڑا گناہ کر رہے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا لا یحل لرجل مسلم ان یهجر اخاه فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں، حلال ہی نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے، تعلق توڑ دے۔ تو سال ہاں سال گزار دیتا ہے، اس سے بولتا نہیں، اس کے گھر میں جاتا نہیں، اس کو بلاتا نہیں، اس کو اپنے گھر میں دعوت نہیں دیتا، اس کو اپنی خوشی میں نہیں بلاتا، اس کی خوشی میں نہیں جاتا۔ کئی سال گزر گئے، ابھی بیمار ہو جائے نا کوئی بھائی تو یہ اس کا پتہ لینے اس لیے نہیں جاتا، مولوی صاحب میں اس کا پتہ لینے کیوں جاؤں، جب میں بیمار ہوا تھا وہ میرا پتہ لینے آیا تھا۔ بھائی ہم نے اجر لوگوں سے نہیں لینا، ہم نے اجر اللہ سے لینا ہے۔ ہم نیک اعمال کرتے ہیں، ہم نیکیاں کرتے ہیں لوگوں سے اجر لینے کے لیے نہیں، ہم نے اجر اللہ رب العزت سے لینا ہے۔ لیکن ہم تو دنیا میں صرف مطلب کی بنا پہ رشتہ داری ملا رہے ہیں، یہ رشتہ داری ملانا نہیں ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے بندے کے بارے میں فرمایا ہے لوگوں یہ رشتہ داری ملانے والا نہیں ہو سکتا۔ اصل رشتہ داری ملانے والا تو وہ بندہ ہے کہ جو اس کے ساتھ ملاتا ہے اس کے ساتھ بھی ملائے، جو اس کے ساتھ توڑتا ہے اس کے ساتھ بھی رشتہ داری ملائے، یہ اصل رشتہ داری کرنے والا ہے، یہ اصل رشتہ داری کو ملانے والا ہے۔ آئے بھائی مطلب برس نہ بنے، کوئی بیمار ہو دے پتہ لینے کے لیے جاؤ، اگر کوئی رشتہ دار ہے، بھائی ہے، بہن ہے، غریب ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غریبوں کے گھر نہیں جاتے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ میرے اسٹیٹس کے خلاف ہے، میری شان کے خلاف ہے، یہ آپ کی شان کے خلاف نہیں ہے۔ آپ اس کے گھر میں جاؤ، اپنے غریب بھائی کا بھی حال پوچھا کرو، اپنی غریب بہن کا بھی حال پوچھا کرو، اس کی خوشیوں میں بھی شریک ہوا کرو، اس سے بھی پوچھ لیا کرو بہن کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، اور بھائی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، اس کے گھر میں بھی جایا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کی عدالت میں ایک بندہ آئے گا، اللہ رب العزت فرمائیں گے ابن آدم، اے ابن آدم دنیا کا اندر مریض تو میں بیمار ہوا، فلم تعودنی تو میری عیادت کرنے نہیں آیا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وہ میرے بندے میں بیمار ہوا تو میری عیادت کرنے نہیں آیا۔ بندہ حیران پریشان، اللہ وانت رب العالمین، آپ تو رب العالمین ہیں، اللہ میں آپ کا پتہ لینے کیسے آتا؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے فلاں تیرا رشتہ دار، فلاں میرا بندہ بیمار ہو گیا تھا تو اس کا پتہ لینے نہیں تھا گیا، تجھے پتا بھی تھا کہ وہ بیمار ہو گیا ہے تو اس کا پتہ لینے کیوں نہیں گیا؟ اگر تو اس کا پتہ لینے چلا جاتا اس کے پاس تو مجھے پا لیتا۔ او میرے بندے دنیا کے اندر استطعمتک فلم تطعمنی، میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا، میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے کھانا کھلایا ہی نہیں، پانی پلایا ہی نہیں۔ بندہ عرض کرے گا وانت رب العالمین، اے اللہ آپ تو تمام جہانوں کو کھلانے والے ہیں، تمام جہانوں کو پلانے والے ہیں، میں آپ کو کیسے کھلاتا، میں آپ کو کیسے پلاتا؟ اللہ رب العزت فرمائیں کہ میرے بندے فلاں میرا بندہ تیرے دروازے پہ آیا، تیرے پاس آیا، تجھ سے کھانا مانگ رہا تھا، پانی مانگ رہا تھا، اور میرے بندے تو نے اس سے کھانا ہی نہیں کھلایا۔ حالانکہ ہے ہمارے پاس طاقت، استطاعت ہے بھی، اکاؤنٹ برابر ہے، اس کو پتا بھی ہے کہ میرے پاس مال ہے، کھلا سکتا بھی ہے، لیکن پھر بھی نہیں کھلاتا۔ آئے بھائی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے آج احساس کرنے کا وقت ہے۔ آج لوگ پریشان ہیں ایک ایک روٹی کے معاملے میں، آج لوگ پریشانی کا عالم ہے، آج لوگ پریشان ہیں۔ احساس کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے بندوں پہ رحم کرنے والے بن جاؤ۔ اگر چاہتے ہو آسمان سے ہم پہ رحمتوں کا نزول ہو، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ اپنے درمیان سے مطلب ختم کرو، اللہ کی رضا دے کے آؤ۔ یہ ہونا چاہیے کہ یہ عمل میں اس لیے کرنے لگا ہوں، یہ نیکی میں اس لیے کرنے لگا ہوں، اس کا احساس میں اس لیے کرنے لگا ہوں، اس پہ احسان اس لیے کرنے لگا ہوں کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے، مجھ سے میرا اللہ خوش ہو جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے نکلا گھر سے، راستے میں اس کو ایک بندہ ملا، اس سے پوچھا
پوچھتا ہے کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا ادھر بستی میں میرا ایک بھائی رہتا ہے، میں اس کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ کیا اس نے مجھ پہ کوئی احسان کیا، کوئی مطلب ہے؟ کہا نہیں، کوئی مطلب نہیں، کوئی اس نے مجھ پہ احسان نہیں کیا۔ کہا پھر اتنی دور اس سے ملنے کے لیے کیوں جا رہے ہو؟ ہم تو آج بڑا حساب لگاتے ہیں نا، اتنا کرایہ بنے گا، ایسے مجھے فروٹ خریدنا پڑے گا، اتنے میرے پیسے لگ جائیں گے، لیکن بھائی اللہ کی رضا والا تو آج کام ختم ہی ہو گئے۔ اللہ کی رضا کہاں چلی گئی؟ کہاں چلی گئی اللہ کی رضا؟ آؤ اللہ کی رضا لے کے آؤ۔ اس نے کہا کبھی کبھی آپ بھی نکلا کرو اپنے گھر سے، اور جن بھائیوں سے ناراض ہو کبھی نکلو اپنے گھر سے، اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے، اپنے بھائی کو راضی کرنے کے لیے۔ کہتا ہے کہ میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، احببت فی اللہ، میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اس نے کہا یہ رسول اللہ ہی نہیں، پھر خوش ہو جاؤ، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور آسمانوں سے مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے، اللہ نے مجھے اس لیے زمین پہ بھیجا ہے کہ جا کے میرے اس بندے کو بتا دو جیسے تم اللہ کی رضا کے لیے اپنے اس بھائی سے محبت کرتے ہو، اللہ بھی تجھ سے ایسی ہی محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے ایمان میں مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ